کی وجہ سے گلے میں بہت شدید درد ہوتا ہے، بچہ روتا رہتا ہے اور بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بخار 2 سے 3 دن رہتا ہے، اور اس بخار کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ممس ایک وائرل انفیکشن ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ بچوں کو کیچ کرتی ہے، اسپیشلی چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ، اور یہ زیادہ تر اس بچوں کو کیچ کرتی ہے جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بچے سے دوسرے بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، لیکن ممس بڑی ایج کے لوگوں کو بھی انوالو کر سکتی ہے۔ یہ ہمارے سیلیوری گلینڈ جو اللہ پاک نے ہمارے منہ میں رکھے ہوئے ہیں جو تھوک بناتے ہیں، یہ گلینڈ ہمارے کان کے بالکل نیچے ہوتا ہے۔ یہ گلینڈ جتنی سیکریشن بناتا ہے، یہ اپر سیکنڈ مولر کے اوپر اس گلینڈ کی نالی کھلتی ہے، اور جتنی سیکریشن ہوتی ہے یہ منہ کے اندر آتی ہے تاکہ منہ ویٹ رہے۔ یہ خوراک کو نگلنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ یہ جو وائرس ہوتا ہے موسٹلی اسی گلینڈ کے اوپر حملہ کرتا ہے، جس سے گلینڈ سارا سوج جاتا ہے۔ جب گلینڈ سوج جاتا ہے تو اس میں سیکریشن تو بن رہی ہوتی ہے مگر وہ نکل نہیں پا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے مریض کو بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریض کو بخار ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کے اوپر یہ وائرس حملہ آور ہو جائے تو بچہ کمزور ہو جائے گا اور کھانا پینا چھوڑ دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ کھانا کھاتا ہے تو گلینڈ سیکریشن بناتا ہے اور سیکریشن وہاں جمع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو درد ہوتا ہے، کیونکہ سویلنگ کی وجہ سے سیکریشن باہر نکل نہیں پا رہی ہوتی اور منہ خشک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس وائرس نے اپنا ایک کورس لینا ہے جو 3 دن یا 2 دن یا 4 دن ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ریزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریض بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ممس کی وجہ سے چہرہ سوج جاتا ہے اور سرخ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، چہرہ اور کانوں کے پیچھے سوجن کے ساتھ درد ہوتا ہے، متلی اور قے ہوتی ہے، مریض کو تمام جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر کن پیڑے یعنی ممس ٹھیک نہ ہو اور کیس بگڑ جائے تو کئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کن پیڑے ممس زندگی میں ایک مرتبہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن عموماً یہ چھوٹے بچوں میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ بڑی عمر میں ہو تو خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ اگر بڑے آدمیوں میں یہ انفیکشن ہو جائے اور یہ مکمل طور کے اوپر ختم نہ ہو تو یہ انفیکشن فوتو یعنی ٹیسٹیس میں آ جاتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگر لڑکیوں میں یا عورتوں کو ہو جائے تو یہ انفیکشن ان کی اووریز میں آ جاتی ہے۔ اس انفیکشن ممس کے باعث خصیے میں بھی سوزش ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر خون کا ٹیسٹ کروانے پر خون کے سفید سیلز کی تعداد بڑھی ہوئی ملتی ہے۔ حلق اور تھوک کی رطوبت کا کلچر کروانے پر انفیکشن کے وائرس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ٹیسٹ کے لیے ہمیں CBC ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، جس کے اندر ہمیں یہ سب انفارمیشن مل جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کے اندر آپ بیلاڈونا، فیرمفاس، کالی میور، مرک سال، پلساٹیلا، رکسٹاکس، پیروٹائڈینم استعمال کروا سکتے ہیں۔ بعض ڈاکٹر حضرات بیلاڈونا 30 اور مرک سال 30 باری باری دیتے ہیں اور اس نسخے کو بہتر بتاتے ہیں۔ میرا بھی ذاتی یہی تجربہ ہے کہ بیلاڈونا، رکسٹاکس اور مرک کال کو اگر الٹرنیٹ استعمال کروایا جائے تو ممس سے چھٹکارا جلدی مل جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ضروری ہدایات ہیں کہ مریض کو مکمل آرام کرنے کا مشورہ دینا چاہیے، کہ مریض زیادہ گفتگو نہیں کرے۔ یہ وائرس ایک مریض سے دوسرے مریض کے اندر بہت جلدی منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ایک کو یہ وائرس حملہ آور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں سے الگ تھلگ رہے، کھانا پینا برتن الگ استعمال کرے۔ یہ ایک بچوں سے دوسرے بچوں کے اندر بہت جلدی منتقل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، اگر کسی کو یہ وائرس حملہ آور ہو جائے تو اس بچے کو دوسرے بچوں سے الگ کر دیں اور دوسرے بچوں کو اس وائرس سے بچا کر رکھیں۔ مریض کو ہلکی اور زرد ہضم غذا استعمال کروائیں۔ نمک کو ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر پوٹلی بنا کر سینکنا بھی مفید ہوتا ہے اور اس سے سوجن کم ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ممس کے بارے میں ایک اچھا علم مل چکا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔